السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا، یہاں سے ہم سیرت کا سبق آج شروع کریں گے، تو سنیں دیکھیں۔ جو قریش مکہ کے قاصد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، ان میں سے ایک سراقہ بن مالک بھی تھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر گیا، مگر پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے کہ کہیں حملہ نہ کر دے۔ جب زیادہ قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں، زمین چاہے خشک بھی تھی اور سخت بھی تھی، گھٹنوں تک اندر اتر گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر گیا۔ اب گھوڑے کو وہ کوشش کرتا کہ نکلے، لیکن وہ نہ نکلتا۔ مجبور ہو کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایسا دھواں اٹھتا دکھائی دیا کہ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور نہایت حیران ہوا، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا اور سامان پیش کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے اس وقت تک تمہارے ان اونٹوں کا ہمیں کوئی سروکار نہیں، اونٹوں سے ہمیں ان اونٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی کو بیان نہیں کرو گے۔ سراقہ واپس گیا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے بھی خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک اس نے اس واقعہ کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ سراقہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد ابو جہل سے اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو جہل، لات کی قسم، اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھنس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش بھی نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ام معبد اور ان کے خامد رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راستے میں ایک عورت کے مکان پر گزر ہوا، اس کی بکری بالکل دودھ نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی۔ اس برکت سے وہ بکری مسلسل دودھ دینے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا خامد آیا۔ اس نے بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے وجہ پوچھی تو ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف آدمی جو جوان معلوم ہوتا تھا، آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ مہمان آیا ہے اور یہ سب اس کی برکت ہے۔ خامد یہ سن کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینے پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ نزول قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے تو قباء پہنچے۔ یہ مدینے کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر پہنچی تھی تو وہ روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر نکل آتے تھے۔ اس روز بھی اسی طرح وہ انتظار کر کے واپس ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو ایک آواز سنائی دی کہ وہ آ گئے جن کا انتظار تھا۔ تو سب نے خوشی سے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے 14 دن قباء میں قیام فرمایا۔
تو اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر لیٹ جانے کا کہا اور فرمایا کہ صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے۔ تاریخ میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید کی ہے۔ کل والے سبق میں ہم انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونا کہ کیسے داخل ہوئے، کیا دن تھا وغیرہ، اس کے بارے میں ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔